ہم میں سے خوش قسمت انسان ہے وہ جو اس رات کو قیمتی بناتے ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ میں اس کی بھی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ بعض بدقسمت بدبخت انسان وہ بھی ہیں اور جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ اتنے اعلانات ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بنو کلب کی جیسے حدیث گزری ہے کہ بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن چند بد نصیب ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور حدیث طیبہ میں ان کی تعداد ذکر کی گئی ہے، ان میں سے ایک مشرک شخص ہے۔ مشرک وہ کہلایا جاتا ہے کہ جو اللہ کی ذات یا اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ذات کے ساتھ کہ دو تین خداؤں کا قائل ہو، صفات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ یوں کہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، فلاں بھی بیٹا یا بیٹی دے سکتا ہے، فلاں بھی میری پریشانی دور کر سکتا ہے، فلاں بھی مشکل کشا حاجت روا ہے جیسے اللہ ہے، تو اس کو مشرک کہلایا جاتا ہے، تو مشرک کہا جاتا ہے۔ مشرک کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا گیا حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ والدین کے بارے میں تو قرآن پاک میں آیت ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور پھر اسی طرح وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ایک ہوں یا دونوں، تو پھر ان کو نہ جھڑکو نہ اف کہو، ان کے سامنے اونچا نہ بولو۔ تو اس طرح والدین کی نافرمانی وہ شمار کی جائے گی۔ اگر والدین کا نافرمان ہے، کوئی اونچا بولتا ہے، آوازیں کستا ہے، مقابلہ بازی کرتا ہے، جیسے والدین جھڑکتے ہیں ساتھ ہی بولتا ہے، تو جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، اس والدین کے نافرمان کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ وہاں تو نرمی کے بازو بچھانے چاہیے، وہاں تو شفقت کرنی چاہیے والدین کے سامنے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو کینہ رکھتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ دل میں بغض عداوت محبت کی بجائے نفرت رکھتا ہے، خوشیوں کی بجائے اس کو پریشان کرتا ہے اور مختلف قسم کے منصوبے بناتا ہے کہ کسی ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچے اور میں خوش ہو جاؤں، تو یہ کینہ رکھنے والا، دشمنی بغض عداوت رکھنے والا شخص بھی وہ مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح وہ قتل ناحق کرنے والا یہ بھی ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ آج جس گناہ میں عام طور پر مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ جو شلوار کو، تہبند کو یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے، تو اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی جب تک اس گناہ سے توبہ کر کے اس گناہ کو چھوڑ نہیں دیتا اور اپنی شلوار، تہبند یا اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کا پکا عزم نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کی اس رات مغفرت، اگر خدا نخواستہ ہم میں کسی کے اندر یہ عیب موجود ہیں، یہ گناہ موجود ہیں، تو ہم ان سے فی الفور توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں تاکہ ہم بھی اس رات میں مغفرت کے مستحق بن جائیں۔ بعض لوگ اس رات کے اندر حلوے پکاتے ہیں، بعض اس رات کے اندر کھانے بنا کر تقسیم کرتے ہیں، بعض قبرستان میں جانا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر کار ثواب سمجھ کر، ضروری سمجھ کر اگر کی جائیں تو یہ تو خرافات میں، رسومات میں، بدعات میں چلی جائیں گی۔ تو اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ، حقیقت یہ ہے اکابرین نے لکھا ہے کہ ان راتوں میں ان چیزوں کے اہتمام کا کی طرف ہمیں ترغیب دیتا ہے ہمارا نفس اور شیطان، یہ ترغیب دیتے ہیں تاکہ عبادت سے دور ہو جائیں۔ جب یہ کھانے پکانوں میں لگ جائیں گے تو تھک ہار کر جب آئیں گے تو 2 نفل پڑھ کے تھوڑی عبادت کر کے سو جائیں گے یا عبادت سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ بالکل نہیں دینی چاہیے۔ ایک گناہ جو اہم ہے وہ بھی رہ گیا کہ جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتے ناتے توڑتا ہے، جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تعلقات جوڑ نہیں لیتا، تو اس وقت تک اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایک دن باقی ہے، آج ہفتہ ہے، کل بروز اتوار ہے، مغرب کے بعد سے یہ رات شروع ہوگی۔ اس سے پہلے جس سے ہم ناراض ہیں یا جو ہم سے ناراض ہے، ہم سارے معاملات کو درست کر کے ان سے معافی تلافی کر لیں۔ صرف میسج چلا دینا اور میسج کر دینا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے جو غلطی ہو گئی، بلکہ یہ کافی نہیں ہے، ان کے پاس جا کر بالمشافہ ملاقات کر کے ان سے معافی تلافی کی جائے اور ان سے معاملات صاف کیے جائیں، دل صاف کیے جائیں، تو اس طرح ہمارا یہ چھٹکارا پھر ہوگا اور انشاءاللہ العزیز اس رات میں ہم بھی مغفرت کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔